تحریک انصاف حکومت بنائے گی۔ آج اے پی سی کا ایک اجلاس بلایا گیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی جو تقریر انہوں نے قوم سے جو خطاب کیا تھا، جس میں انہوں نے باقاعدہ حزب مخالف کو دعوت دی تھی کہ اگر ان کی دھاندلی کے حوالے سے شکایات ہیں تو ہم ان کے ساتھ مل کر وہ حلقے کھولیں گے جہاں پر ان کی شکایات موجود ہیں، ان کی تفتیش کریں گے اور کروائیں گے، اور بات کی تہہ کو پہنچیں گے کہ اگر کوئی دھاندلی ہوئی ہے، اگر کسی نے دھاندلی کی ہے تو یہ تحریک انصاف کا موقف ہے کہ اس کو سزا ملنی چاہیے اور باقاعدہ تفتیش کے ساتھ اس کے نتائج سامنے آنے چاہیے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج اے پی سی کے جو قائدین ہیں جو آج شام مل رہے ہیں، وہ اسی جذبے کے ساتھ عمران خان کی تقریر کا جواب دیں گے اور ہمارے ساتھ تعاون کریں گے، بجائے اس کے کہ کچھ ایسے مطالبات لے کر سامنے آئیں کہ تمام انتخابات دوبارہ ہونے چاہیے وغیرہ وغیرہ۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے مخالفین کو مکمل طور پہ اور خاص طور پہ خیبر پختونخوا میں بڑے بڑے ستون گر چکے ہیں۔ وہاں پر سابق وزیر اعلیٰ درانی صاحب کو عمران خان صاحب نے شکست دی، وہاں پر بلاول بھٹو صاحب کو ہمارے ایک ادنا کارکن نے شکست دی، وہاں پر اسفندیار ولی اور ان کے صاحبزادے کو ہمارے کارکنوں نے شکست دی، وہاں پر شیرپاؤ صاحب کو اور ان کے صاحبزادے کو ہمارے لوگوں نے شکست دی، وہاں پر امیر مقام کو بھی ایک فیصلہ کن شکست ہوئی ہے۔ اب پوری قوم کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ ایک ایسی لہر تھی تحریک کے حق میں جو پورے پاکستان میں نظر آئی، اور کراچی میں ہم نے 13 سیٹیں تو کنفرمڈ ہیں، ایک پر ابھی تک تنازع ہو رہا ہے۔ 21 سیٹوں میں سے ہم نے کراچی میں 13 سیٹیں قومی اسمبلی کی اور 20 سیٹیں کے لگ بھگ اور سے زیادہ ہم نے صوبائی اسمبلی میں جیتی ہیں، اور اس طرح ہم سندھ کی دوسری بڑی سیاسی قوت بن کر سامنے آئے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان میں ہمارے 2 قومی اسمبلی کے امیدوار منتخب ہوئے ہیں اور 4 صوبائی اسمبلی کے۔ وہاں پہ اچکزئی صاحب کو ہمارے جو کوئٹہ کے صدر تھے اس نے ایک بڑی شکست دی۔ پنجاب میں بھی جو نتائج سامنے آئے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اب کسی کو بھی اس بات پہ شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ ان انتخابات کے نتائج میں عوام کے جذبات، عوام کی رائے کھل کر سامنے آ گئی ہے۔ اگر کسی کو کسی بھی حلقے کے متعلق شکایات ہیں تو عمران خان صاحب کا آفر موجود ہے۔ ہم انشاءاللہ حکومت بنا کر ان کے ساتھ تعاون کریں گے، الیکشن کمیشن، سپریم کورٹ اور جو بھی لوگ شکایت کرنا چاہتے ہیں، اور ہم ہر وہ حلقہ جیسا کہ عمران خان صاحب نے کہا ہے جہاں پر دھاندلی کے الزامات ہیں وہ کھولنے کے لیے تیار ہیں۔ ملک صاحب یہ بتائیں کہ آج میڈیا میں خبریں آئی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے پیپلز پارٹی سے رابطہ کیا اور وفاق میں حکومت سازی کے لیے حمایت مانگی، اس کے حوالے سے دیکھیں، اس بات میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ میرے علم میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ہم نے پیپلز پارٹی سے رابطہ کیا ہو کہ ان کی حمایت ہمیں چاہیے۔ ہمارے پاس اور لوگوں اور جماعتوں کے ساتھ مل کے مطلوبہ نمبر موجود ہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ اس خبر میں کوئی حقیقت ہے۔ اگر کسی نے انفرادی طور پر کسی سے کوئی بات کی ہے تو مجھے اس کے علم نہیں، مگر پارٹی کا سرکاری موقف یہی ہے کہ ہمارا پیپل پارٹی کے ساتھ حکومت بنانے کے حوالے سے کسی قسم کا کوئی سمجھوتا یا الحاق نہیں ہوگا۔ پنجاب میں کیا صورتحال ہے؟ کیا آزاد ارکان کی مطلوبہ حمایت آپ کو حاصل ہو گئی ہے؟ وہاں پہ آپ کی حکومت بننے جا رہی ہے، بات چیت کا باقاعدہ آغاز ہو گیا ہے کیا؟ وزیر اعلیٰ کا ہمارا رابطہ 2 دن سے ہی پنجاب کے جو آزاد اراکین ہیں ان کے ساتھ قائم تھا اور ہے، اور اب ہمیں پورا یقین ہے کہ پنجاب میں ہم ہی حکومت بنائیں گے، اور مسلم لیگ نون ہے اس کو اپوزیشن میں بیٹھنا پڑے گا۔ جی اس میں نہیں صاحب یہ بتائیے گا کہ آج جو حمزہ شہباز نے پریس کانفرنس کی ہے اس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم عددی لحاظ سے اکثریتی جماعت ہیں اور آزاد ہمارے ساتھ بہتر پوزیشن میں ہیں، ہم حکومت جو ہے وہ بنائیں گے، اور جس طرح ہم نے خیبر پختونخوا کا 2013 کے انتخابات میں مینڈیٹ کا احترام کیا تھا، اسی طرح جو ہے وہ پی ٹی آئی کے چیئرمین کو براہ راست مخاطب کرتے ہوئے عمران خان کو کہا ہے کہ کیا وہ ہمارے مینڈیٹ کا احترام کریں گے؟ دیکھیں، یہ 2013 نہیں ہے، یہ ہے 2018۔ اس میں عوام کی رائے کھل کر سامنے آ گئی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ پنجاب کی اسمبلی میں ان کے اراکین کی تعداد بہت بڑی ہے،
मगर मैं समझता हूँ कि मजमूई तौर पर जो असम्बली के अरकान की अक्सरियत है वो तहरीक इंसाफ के साथ है और इंशाल्लाह हम ही हुकूमत बनाएंगे। उनका हक है जी, पार्लिमानी निज़ाम में जो हुकूमत होता है उसमें जिसको भी अक्सरियत हासिल होती है कौमी असम्बली में या सूबाई असम्बली में, उसको हुकूमत बनाने का हक होता है। मैं नहीं समझता कि वो साबित कर पाएंगे अपनी अक्सरियत जो है कौमी असम्बली में और पंजाब असम्बली में वो तहरीक इंसाफ के साथ है। अजय मलिक साहब ये बताइए, अगर किसी ने हल्के खोलने का, स्पेसिफिक हल्के खोलने का कहा, आप वो हल्के खोलेंगे जिस तरह आपने 4 हल्कों की डिमांड की थी, नहीं खुले? नहीं, ये तो इमरान खान साहब ने पूरी कौम के सामने अपने खिताब में कहा है कि हम हल्के खोलने के लिए तैयार हैं। हम उनके साथ मिलकर अगर कोई धांधली के इल्ज़ामात हैं उनकी तहकीक कराने के लिए तैयार हैं ताकि हक़ाइक़ सामने आएँ। हम तो चाहते हैं कि अगर पाकिस्तान के इंतखाबी निज़ाम में कोई भी कमज़ोरियाँ और कोई भी खामियाँ हैं तो मैं समझ, और जिसकी निशानदही जुडिशल कमीशन में उस वक्त के चीफ जस्टिस मौजूदा वज़ीर आज़म जो हैं उन्होंने की है, 80 खामियाँ 80 गलतियाँ हैं, तो हम तो चाहेंगे कि इलेक्शन कमीशन और इंतखाबात का जो अमल है उसमें सारी कमज़ोरियाँ दूर की जाएँ। इसके लिए हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे ताकि कभी भी आइंदा चल कर किसी को ये शिकायत ना हो कि इंतखाबात जो हैं वो फेयर नहीं हुए हैं। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा नईम उल हक इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं और उनका ये कहना है कि APC के इजलास में अगर किसी को भी इलेक्शन में धांधली का खदशा है तो PTI का ये मौक़िफ़ है कि हम ताउन करने को तैयार हैं।